اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی بن مریم، بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا ان پر لعنت کی گئی داؤد علیہ السلام اور عیسی بن مریم علیہ السلام کی زبان سے، رسولوں کی زبان سے لعنت کروائی گئی۔ اللہ اکبر، بنی اسرائیل پر جنہوں نے کفر کیا ان میں سے کیوں لعنت کروائی گئی؟ فرمایا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اسی ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جایا کرتے تھے، اللہ کے احکامات کو پامال کرنا۔ اور جرم کیا تھا؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، وہ ایک دوسرے کو اس برائی سے نہیں روکا کرتے تھے جو وہ کرتے تھے۔ نہیں عن المنکر کا فریضہ، بدی سے روکنے کا فریضہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ یہ ایسا فریضہ ہے کہ امت اسے چھوڑے تو رسولوں کی زبان سے لعنت کروائی جاتی ہے۔ اس قدر یہ بڑا جرم ہے نہیں عن المنکر کے فریضے کو چھوڑ دینا۔ اس فریضے کی مزید اہمیت اصحاب سبت کے واقعے میں آئے گی۔ ہفتے والوں کا واقعہ سورہ اعراف کا 21واں رکوع، یہ ہمارے لیے بھی سوچنے کی بات ہے۔ اس امت کو کیوں کھڑا کیا گیا؟ آل عمران آیت 110، نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا۔ یہ فریضہ ادا نہ ہو تو پھر پیغمبروں کی زبان سے لعنت تک بھی کروائی گئی۔ فرمایا لبئس ما كانوا يفعلون، یقیناً برا تھا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، آپ ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ انہیں اپنا دوست بناتے ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ یہ یہود کا ذکر ہو رہا ہے، منافقانہ طرز عمل بھی ہے، لیکن یہاں یہ یہود کا ذکر ہے کہ یہود مشرکین سے دوستیاں بڑھاتے ہیں۔ یہ ذکر پہلے بھی آتا رہا۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، آپ ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ انہیں اپنا دوست بناتے ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم، یقیناً برا ہے جو انہوں نے خود اپنے لیے آگے بھیجا۔ ان سخط اللہ علیہم، جس سے اللہ ان پر ناراض ہوا۔ آگے بھیجا سے مراد کرتوت، گناہ۔ ان سخط اللہ علیہم، جس سے اللہ ان پر ناراض ہوا۔ وفی العذاب ہم خالدون، اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہنے والے ہیں۔ ولو کانوا یؤمنون باللہ والنبی وما انزل الیہ، اور اگر وہ اللہ پر اور نبی مراد نبی علیہ السلام پر اور اس کتاب یعنی قرآن پر جو ان کی طرف نازل کی گئی ایمان لے آتے، ان کی طرف سے مراد ان کے لیے بھی تو نازل کی گئی نا، اب قرآن قیامت تک کے لیے، تو اب اللہ پر نبی علیہ السلام پر قرآن پر ایمان لاتے، متخذوہم اولیاء، تو ان کافروں کو دوست نہ بناتے، ولکن کثیرا منہم فاسقون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ اللہ، رسول اور قرآن پر ایمان ہو تو دوستیاں کافروں سے نہیں ہوں گی۔ یہاں یہود کی دوستیاں تھی مشرکوں سے، اس کا ذکر ہے۔ ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے؟ اللہ پر، رسول علیہ السلام پر، قرآن پر واقعتاً ایمان ہوگا تو تمہاری دلی دوستی کس سے ہوگی؟ ایمان والوں سے ہوگی، کافروں سے نہیں ہوگی۔ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ اگلی آیت کا حوالہ کئی مرتبہ آ چکا ہے، آئیے اس کا دوبارہ دیکھنے کیا نکتہ ہے۔ فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کی عداوت میں ضرور سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پائیں گے۔ ایمان والوں کے دشمن نمبر 1 یہود اور نمبر 2 مشرکین۔ یہ دور نبوی کا بیان ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر آج کے دور کی بھی کیفیت کچھ الگ نہیں ہے۔ یہود اور آج کے مشرک کون ہیں؟ ہنود، ہندو۔ یہود اور ہنود کا گٹھ جوڑ، نیتن یاہو اور مودی کا گٹھ جوڑ آج بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن یہود اور پھر مشرکین۔ نصارہ کے بارے میں ایک ایکسیپشن بیان ہو رہا ہے، وہ آئے گا آگے، لیکن پہلی بار عداوت میں سب سے بڑھ کر کون ہے؟ یہود اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور آپ اہل ایمان سے دوستی میں ضرور سب سے زیادہ قریب ان لوگوں کو پائیں گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں۔ کیوں؟ ان کی صفات بیان ہو رہی، سب نہیں، یہ صفات جہاں ہوں گی ان کا بیان ہے۔ فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا، یہ اس لیے کہ ان میں علماء اور درویش ہیں۔ علماء علم رکھنے والے، اپنی کتاب کا علم رکھتے ہیں، حق کے متلاشی بھی ہیں، اور درویش سے مراد دنیا پرست نہیں ہیں، دنیا پرست نہیں ہیں، خوف خدا رکھنے والے ہیں۔ فرمایا کہ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا، یہ اس لیے کہ ان میں علماء اور درویش ہیں، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور یہ اس لیے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ تکبر جدھر آتا ہے ادھر حق سے بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حسد آئے گا، تعصب، دنیا کی محبت، مال کی محبت، وہ حق سے محروم ہو جائے گا۔ لیکن نصارہ میں کچھ لوگ ہیں، اچھا سب نہیں،
سارے نصارہ نہیں. ماضی کی تاریخ میں کروسیڈ کا معاملہ ہوا، جس طرح مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوا، ان کے لاشوں کی لاشیں گرائے گئے، وہ بھی ذہن میں رکھیے. سارے نصارہ نہیں، لیکن نصارہ میں سے کچھ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی ایمان لائے. نجاشی رحمۃ اللہ علیہ، آج بھی کچھ تعداد نصارہ کی وہ اسلام کی طرف آتی ہے. کہاں؟ جہاں علماء ہیں، حق کے متلاشی ہیں، تعصب نہیں ہے، یا درویش ہیں، خوف خدا ہے، دنیا پرستی نہیں ہے، یا تکبر نہیں، عاجزی ہے. جہاں یہ صفات ہوں گی وہاں امکان زیادہ کہ حق ان کے سامنے آئے گا تو یہ قبول کر لیں گے. اب حق آئے گا کیسے ان کے سامنے؟ وہ ہم نے پیش کرنا ہے بھائی، وہ ہماری ذمہ داری ہے. اس حوالے سے ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کا کتاب چاہے عیسائیت اور اسلام اور ٹو کرسچنس وتھ لو، یہ انگریزی میں اس کا ترجمہ ماضی میں ہوا تھا، اس سے بھی استفادہ مفید رہے گا. یہ صفات اگر کہیں ہوں گی تو انشاءاللہ تعالی وہ حق قبول کریں گے. ایسے ہی کچھ نصارہ، 7واں پارہ شروع ہوتا ہے، ایسے ہی کچھ نصارہ حبشہ سے آئے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس. مکہ مکرمہ میں حبشہ سے ابیسینیا کچھ نصارہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، ان میں یہ کیفیات تھی، ان کا تذکرہ آ رہا ہے 7ویں پارے کا آغاز. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. اور جب وہ اس قرآن کو سنتے جو رسول اللہ علیہ السلام کی طرف نازل کیا گیا تو آپ دیکھتے ہیں ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان چکے ہیں. حبشہ سے کچھ لوگ آئے، روایات میں ذکر ہے سورہ یاسین کی تلاوت انہوں نے سنی، سورہ یاسین کی تلاوت سنی تو ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. ہاں، حبشہ میں نجاشی تھے رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کون سی سورہ سنی تھی؟ سورہ مریم، تو ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے تھے. یہ کیا ہے؟ نرمی کا معاملہ. اور یہ کیا ہے؟ درویشی کا پہلو. یہ کیا ہے؟ تکبر کا نہ ہونا. جہاں یہ صفات ہوں گی وہاں آنکھیں بہ جائیں گی آنسوؤں سے، وہاں قبول کر لے گا بندہ. تو یہ حبشہ سے آئے. یقولون، وہ عرض کرتے ہیں ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے بس ہمیں حق کے گواہوں کے ساتھ لکھ لے. وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، اور ہمارے لیے کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں اور اس حق پر جو ہمارے پاس آ چکا ہے اب تو ایمان لانا ہی لانا ہے. ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ داخل فرما دے. فاثابهم الله بما قالوا جنات تجری من تحتها الانہار، تو اللہ نے انہیں اس قول کے بدلے میں عطا فرمائے ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. وذلک جزاء المحسنین، اور یہی محسنین حسن کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کا بدلہ ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ جہنم والے ہیں. اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.